اور پیسہ لگے. تیسری منزل ہے اقامت دین کی جدوجہد، جس کے لیے ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں. اس میں تو وہ مراحل بھی آئیں گے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. یہاں آ کر جہاد جو ہے وہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. چنانچہ جس طرح ہجرت کا ضربہ سنام ہے ترک وطن، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا ضربہ سنام، اس کی چوٹی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہجرت کے ضمن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شروع تو وہ ہو گئی، اس سے ترک معاصی سے شروع ہو گئی. ان تہجرا ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت کا آغاز ہو گیا. اسی طریقے سے جہاد کا آغاز ہو گیا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. لیکن ہجرت کی چوٹی وہ ہے، اور جہاد بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر قتال فی سبیل اللہ تک پہنچتا ہے، جو اس کا ضربہ سنام ہے. تو جس طرح وہاں پر آغاز کرتے ہی نیت رکھنی ضروری ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ترک وطن کریں اللہ کے دین کے لیے، اسی طرح یہاں مجاہدہ مان نفس کے ساتھ ہی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، بلکہ نیت نہیں، خواہش ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو، یہ سعادت حاصل ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے. تو یہ اگر اسوہ رسول ہمارے پیش نظر ہو تو معلوم ہوا کہ یہی اگر تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں بسر کر رہے. اس کے لیے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ واقعتاً یہ آرزو ہے یا نہیں. اور یہ حدیث بھی صریح ہے، حضور نے فرمایا من ماتا، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کے دل میں یہ آرزو ہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور رتبہ شہادت حاصل کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو ایسا شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی. البتہ دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا رتبہ حاصل کروں. تو ہجرت و جہاد جو اصل مقصود ہے جماعت اور سم و طاعت ہے. یہ سمجھیے کہ آپ اگر ایک وی کی شکل اپنے ذہن میں بنائیں تو وی کے جو دو بازو جڑے ہوئے ہیں، جہاں یہ ہے جماعت، جماعت سے اب دو بازو اوپر چلے سم و طاعت، ایک پر لکھ دیجئے سماعت، دوسرے پر طاعت. پھر اوپر ٹاپ دونوں کا جو ہے ہجرت اور جہاد. جماعت سے سم و طاعت کا نظام وجود میں آئے، اور سم و طاعت کا مقصود کیا ہے؟ ہجرت و جہاد. اور اس سب کی منزل کیا ہے؟ غلبہ دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ وہ نظام عدل و قسط عملاً نافذ ہو جائے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمایا. تو اب آئیے تیسری اصطلاح ہے سم و طاعت. گویا کہ ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ہجرت و جہاد کے عمل کو کما حقہ جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام جماعت ہو جو سم و طاعت کی کیفیات کا حامل ہو. یہ سم و طاعت کیا ہے؟ سم و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا. یہ جو دو حصے ہیں اس کے، ان میں سے بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ سما کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے. اصل شے تو اطاعت ہے. اتنی اہمیت کے ساتھ لفظ سما اس میں کیوں لایا گیا کہ سنو اور اطاعت کرو؟ قرآن مجید میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اذ قلتم سمعنا واطعنا. یاد کرو اے مسلمانوں، جب تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا. یا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، آخری سے پہلی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی طرح سورہ تغابن میں فرمایا اس کے آخری حصے میں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، جتنا بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ تقوی، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، اپنے جان اور مال کو کھپاؤ، جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں، جان سے زیادہ پیاری شے تو کوئی نہیں، اس کو بھی لگاؤ اللہ کی راہ میں، مال محبوب ہے اسے بھی صرف کرو اللہ کی راہ میں، انفقوا خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہاں بھی سمع و طاعت، یہ میں نے واضح کیا کہ سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ایک وحدت ہے، انسیپریبل آرگینک ہول، یہ ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس کے دو حصوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے اور یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات در حقیقت اجتماعی نظم سے وابستہ رہنے ہی سے سمع کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایک جماعتی نظام ہے، فرض کر کیجئے کہ اس کے ساتھ 2 لاکھ افراد وابستہ ہیں، اب کوئی حکم امیر کو دینا ہے، وہ 2 لاکھ افراد کو ایک ایک کو فردن وہ حکم نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جماعتی نظام کا چینل ہے جس کے تھرو یہ حکم جو ہے پاس ہوگا، یہ منتقل ہوگا۔ اگر آپ اس نظام سے وابستہ نہیں ہیں تو لنک ٹوٹ گیا، اب سمع کا حق آپ تک ادا ہی نہیں ہوا، آپ نے سنا ہی نہیں، لہذا طاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جب تک آپ اس نظم کے ساتھ پیوستہ نہیں ہیں۔ ایک رفیق ہے کہیں پر، اس کا ایک پتہ ہمارے پاس ہے، منفرد رفیق تھا، وہ کہیں منتقل ہو کر چلا گیا، اس نے اطلاع نہیں دی، ٹوٹ گیا وہ نظم سے۔ وہ ایک ایسا پتا ہے کہ جو اب درخت سے کٹ گیا، اب کوئی بات اگر ہے تو کیسے اس تک پہنچائی جائے گی، کیسے اسے معلوم ہوگا؟ وہ تو ایسے پتے کے مانند ہے کہ جو درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ ایک پتا کتنا ہی دور ہو جڑ سے، لیکن جڑ سے جو بھی غذا مل رہی ہے زمین سے وہ ایک ایک پتے تک پہنچ رہی ہے، بشرطے کہ وہ پتا جو ہے درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب یہ جوڑ ختم ہو گیا تو اب وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ پیوستگی جو ہے یہ ہے در حقیقت واسمعوا، سنو، سننے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی وہ چینلز ہیں، تنظیمی جو بھی رابطے اور واسطے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھے، انسان پورے طریقے سے بندھا رکھے، تبھی سمع کا حق ادا ہوگا، اور اس کے بعد طاعت کا مرحلہ آئے گا۔ سمع ہی نہیں تو طاعت کیسے ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سمع و طاعت یہ ایک وحدت کی حیثیت سے جب آتی ہے کہ اس میں سمع و طاعت کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیش نظر ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات سنی، سمجھ میں آ گئی تو آپ نے مان لی، سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سمع و طاعت کے درمیان ایک اور شے آ گئی ہے، وہ آپ کی سمجھ ہے۔ سمع و طاعت در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی وقفہ، درمیان میں کوئی فصل اور بعد نہ، سنو اور اطاعت کرو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لسن اینڈ اوبے۔ یہ نہیں کہ اب جو سنا ہے اس پر سمجھو، غور کرو، غور کر کے اس کا نتیجہ نکالو، نتیجہ نکال کے پھر دیکھو اس میں سے کتنا حصہ قابل قبول ہے، کتنا قابل رد ہے، تو پھر تو گویا کہ آپ اپنا ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اب جو بات آپ مان رہے ہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں، یہ در حقیقت اس نظم کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے، تو جو مانے وہ بھی در حقیقت اس لیے نہیں مانے کہ وہ اللہ کے حکم ہے، بلکہ اس لیے مانے کہ وہ ہمارے نفس کو پسند ہے۔ گویا کہ ویٹو جو ہے وہ ہمارے نفس کے پاس ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے،
یہ میں نے مان لیا، یہ میں نے نہیں مانا. یہ